بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 32۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، ناشتہ کر کے رات والے شکن آلود لباس پہ ڈھیلا سا سویٹر پہنے بالوں کو جوڑے میں باندھتی وہ نیچے آ گئی۔ اس کا رخ یونیورسٹی میں فوٹو کاپی کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے کچھ نوٹس کئی روز پہلے فوٹوسٹیٹ کروائے تھے اور انہیں اٹھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ صبح کی چمکیلی مگر ٹھنڈی ہوا سبحان جی کے سبزہ پہ بہہ رہی تھی۔ وہ فوٹو کاپیر کے پاس آئی، اپنے نوٹس اٹھائے، سبحان جی کے کارڈ سے ادائیگی کی اور پھر واپس جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اسے ایک میز پہ رکھا لاوارث سا رجسٹر نظر آیا۔ رجسٹر جانا پہچانا سا تھا۔ اس نے پہلا صفحہ پلٹا اور اس پہ بڑا بڑا ٹی لکھا ہوا تھا، او ڈی جے۔ ایک اداس مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ ڈی جے کا نسیان وہ ہمیشہ اپنا رجسٹر فوٹو کاپیر پہ چھوڑ جایا کرتی تھی۔ اس نے رجسٹر اٹھا لیا، وہ اب اس کا تھا۔ باقی چیزیں تو وہ ڈی جے کی فیملی کو دے چکی تھی، مگر اس کی ایک یادگار سنبھالنے کا حق تو اسے بھی تھا۔ وہ باہر آ گئی اور گھاس پہ بیٹھ کر ڈی جے کے رجسٹر کے صفحے پلٹنے لگی۔ وہ اس کا رف رجسٹر تھا جسے وہ زیادہ تر لکھ کر باتیں کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور ایسی باتیں عموماً وہ آخری صفحے پہ ہی کیا کرتی تھی۔ اس نے آخری صفحہ پلٹا تو دھیرے سے مسکرا دی۔ اس روز جیو انفارمیشن سسٹم کی کلاس میں ان کی اور فلسطینیوں کی اسپرنگ بریک کی پلاننگ اس پہ لکھی ہوئی تھی۔ وہ بہت محبت سے ڈی جے کے لکھے الفاظ پہ انگلی پھیرتی انہیں پڑھ رہی تھی، جب ایک دم وہ رک گئی۔ رجسٹر کے اس آخری صفحے کے اوپر بڑا بڑا کر کے ڈی جے کی لکھائی میں لکھا ہوا تھا، "Into the same river no man can enter twice." 53575 BC۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص دوبارہ نہیں اتر سکتا۔ وہ بالکل شل سی سانس روکے تحریر اس طرح دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ پزل باکس اسے ڈی جے نے بھیجا تھا؟ جب تک آپ اسے کھول پائیں گی وہ شاید اس دنیا میں نہ رہے۔ وہ رجسٹر لیے ایک دم سے اٹھ کر ڈروم کی طرف بھاگی۔ اسے معتصم کو ڈھونڈنا تھا۔ ہرقلس یونانی فلسطینی یاد آ گیا۔ معتصم نے وہ سطر پڑھتے ہوئے بے اختیار ماتھے کو چھوا۔ یہ ہرقلس کا ایک قول ہے جسے تم اس کے دوسرے اقوال سنے ہوں گے۔ مثلاً وہ یاد کر کے بتانے لگا، کتے اسی پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے ہوئے، یا انسان کا کردار اس کی تقدیر ہوتا ہے۔ وہ انگریزی کے چند مشہور اقوال بتا رہا تھا۔
ہاں بالکل، حیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے اس میں سے کوئی بھی کال نہیں سن رکھا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ ہم اس پزل کے ٹھیک راستے پہ چل نکلے ہیں، اور اس راستے پہ اس شخص نے یقیناً بریڈ کرمیز گرائے ہوں گے۔ اب ہمیں ایک ایک کر کے ہنسل اور گریٹل کے ان بریڈ کرمز کو چننا ہے۔ شش! دور بیٹھی لائبریرین نے کتاب سے سر اٹھا کر اینک کے پیچھے سے ان کو ناگواری سے ٹوکا۔ وہ دونوں اس وقت لائبریری میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ سوری میم، حیا نے گردن موڑ کر ایک معذرت خواہ مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی اور واپس پلٹی۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ دھیمے سرگوشی سے پوچھ رہی تھی۔ اگر اس نے ہرقلتس کا ایک کال ڈبے کے اوپر لکھا ہے تو یقیناً اس کے کوڈ کا تعلق اسی کال سے ہوگا، یا پھر شاید ہرقلتس کی ذات سے۔ ٹھہرو، میں ایک منٹ آیا۔ وہ اٹھا اور چند لمحے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں موٹی موٹی چند کتابیں اوپر نیچے پکڑ رکھی تھیں۔ یہ رہا ہرقلتس کا عمل نامہ۔ اس نے دھپ کی آواز کے ساتھ کتابیں میز پہ رکھیں۔ لائبریرین نے چہرہ اٹھا کر اسے تلملا کر دیکھا۔ سوری، وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتا واپس کرسی پہ بیٹھ گیا۔ میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہو کر فلسفے کی یہ اتنی وزنی کتابیں پڑھوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں ہرقلتس کو گوگل کر لیتی ہوں۔ لیپ ٹاپ ادھر دکھاؤ۔ اس نے ساتھ رکھے معتصم کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا اور ایک پیڈ پہ انگلیاں رکھیں۔ اف! جب اتنے ڈھیر سارے نتیجے کھلے تو وہ بیزار سی ہو گئی۔ اسے جلدی سے کوئی جواب چاہیے تھا، اور بس جلدی سے وہ باکس کھولنا تھا۔ اتنے لمبے لمبے ڈاکیومنٹس پڑھنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ ادھر لاؤ، میں پڑھ کر تمہیں مین پوائنٹ بتاتا ہوں۔ اس کی کوف دیکھ کر معتصم نے لیپ ٹاپ اپنی طرف گھمایا اور پھر اسکرین پہ نگاہیں دوڑاتے ہوئے پڑھنے لگا۔ ہاں، اچھا، ہرقلتس کا تعلق ایشیا منور سے تھا۔ خاصا بدمزاج فلاسفر تھا، اپنے علاقے میں چیف پریسٹ بھی رہا ہے اور بہت خاندانی بھی تھا۔ بڑے بڑے فلسفیوں کو خاصی حقارت سے دیکھا کرتا تھا۔ اس کے خیال میں ہومر کو بھرے چوک میں لے جا کر درے مارنے چاہیے۔ ہیسوٹ اتنا جاہل ہے کہ اسے دن اور رات کا فرق ہی نہیں پتا۔ ہرقلتس کے مشہور قول یہ ہے، گدھے سونے پہ گھاس کو ترجیح دیتے ہیں، کتے ہر اس شخص پہ بھونکتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ اور بس کر دو معتصم، اور نہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ کی اسکرین ہاتھ سے دبا کر فولڈ کر دی۔ معتصم ہنس دیا، پھر اپنا موبائل نکالا۔ لطیف رات کو آ گیا تھا۔ اس کا ایک سائیڈ کورس فلسفی ہے، اس کو بلاتا ہوں۔ لطیف کو ادھر آنے اور اس کو ساری بات سمجھنے میں 15 منٹ لگ گئے۔ اب وہ معتصم کے ساتھ والی نشست پہ بیٹھا سوچتے ہوئے اس پزل باکس کو دیکھ رہا تھا۔
وہ کیتھولک اور خالصتاً ڈچ تھا، مگر افغانستان میں پیدائش کی وقت لطیف کے نام پہ اس کا نام رکھا تھا، اور چونکہ اس کو پہلی خوراک ایک مسلمان نرس نے ہی دی تھی، سو لطیف ذہنی اور اخلاقی طور پہ ان فلسطینی لڑکیوں جیسا ہی لگتا تھا۔ میں تو ہر قلتس نامہ سن کر تنگ آ گئی ہوں، اور اس کے یہ کتوں، گدھوں اور حیانے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ دریاؤں والے اقوال میری سمجھ سے تو باہر ہیں۔ ایک منٹ، لطیف ذرا چونکا۔ وہ کتوں اور گدھوں والے اس اقوال ہوں گے، مگر یہ دریا والا صرف اس کا قول نہیں بلکہ اس کی مشہور زمانہ فلسفی ہے۔ فلکس فلسفی تم نے سن تو رکھی ہوگی۔ میں ہر قلتس کا نام آج پہلی دفعہ سن رہی ہوں۔ کجا کہ اس کی فلسفی، ہاں تم نے بلکہ ہر کسی نے یہ فلسفی سن رکھی ہے۔ یہ محاورہ تو تم جانتی ہی ہو نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ لطیف آگے ہو کر بتانے لگا۔ یہ محاورہ دراصل ہرقلتس کی اسی فلسفی کا نچوڑ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص ایک ہی دریا میں 2 دفعہ نہیں اتر سکتا، یعنی کہ جب انسان ایک دفعہ پانی میں قدم رکھ کر نکلتا ہے تو وہ پانی آگے بہہ جاتا ہے۔ پانی اور انسان دونوں ہر لمحہ تبدیل ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ جغرافیائی لحاظ سے تو اسی دریا میں قدم رکھتا ہے، مگر نہ وہ خود ہی پہلے والا انسان ہوتا ہے اور نہ وہ دریا پہلے والا ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسے قطعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ دیکھو، جب استنبول میں پہلے دن تم نے باسفورس کا سمندر دیکھا تھا، تب وہ سمندر نہیں تھا جو تم نے کل دیکھا۔ اب نہ تم وہ ہوا اور نہ سمندر وہی ہے۔ ہر چیز لمحہ بہ لمحہ بدل جاتی ہے۔ یہ ہے ہرقلتس کی فلسفی آف چینج۔ فلسفی آف چینج۔ حیا نے اس بات میں سر ہلاتے باکس اٹھایا۔ اور تمہیں پتہ ہے چینج پورے 6 حروف ہوتے ہیں؟ اوہ ہاں، معتصم نے ذرا جوش سے ڈیسک پہ ہاتھ مارا۔ ادھر ادھر ٹیبلز پہ پڑھتے چند طلباء نے سر اٹھا کر دیکھا۔ لاسٹ ٹائم ایکسچینج اسٹوڈنٹس، لائبریرین نے کڑی نگاہوں سے اسے دیکھتے انگلی اٹھا کر وارننگ کی۔ معتصم نے فوراً سر جھٹک دیا۔ وہ بے تابِ جوش سے حروف کی سائیڈز اوپر نیچے کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے پورا لفظ چینج لکھ لیا۔ اب یہ کھل جائے گا۔ مگر پزل باکس جامد رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوڈ کچھ اور ہے، اور وہ کچھ ایسا ہے جسے صرف تم کھول سکتی ہو، کچھ ایسا جو صرف تمہیں ہی معلوم ہوگا۔ حیا، تم ہرقلتس کی میٹافزکس میں تو انٹرسٹڈ نہیں ہو؟ لطیف کچھ سوچ کر کہنے لگا۔ فی الحال تو میں صرف ٹاکسم جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ میرا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں۔ وہ ہار مانتے ہوئے باکس لے کر اٹھ گئی۔ ہم نے بھی ٹاکسم جانا ہے، اور ابھی گورسل نکلنے میں 1.5 گھنٹہ تو ہے۔ تم تیار ہو جاؤ تو اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ لکڑی کا وہ پزل باکس اس نے اپنے ڈرم کے لاکر میں رکھا، پھر اپنے کپڑے کھنگالنے لگی۔ جس
افراتفری میں گئی تھی۔ یہ یاد کہاں تھا کہ لانڈری کو کپڑے نہیں دیے۔ اس وقت جو ایک واحد استری شدہ جوڑا ہینگر پہ لٹکا ہوا تھا وہ اس کا سیاہ فراک تھا، جس کے اوپر پٹی سنہری سکوں سے بھری ہوئی تھی، وہی جو جہان کے استقلال اسٹریٹ میں دیے جانے والے ڈنر پہ پہن کر گئی تھی۔ فی الحال وہ پھپھو سے پہلے اپنی ان میزبان آنٹی کے گھر جا رہی تھی، جنہوں نے پہلے روز ان کا کھانا کیا تھا۔ چونکہ وہ ایک طرح سے ڈی جے کے لیے ہی جا رہی تھی، سو یہ کام والا فراک مناسب نہ تھا، لیکن وہ اوپر سیاہ کوٹ پہن لے گئی تو کام چھپ جائے گا، اور نیچے سے تو فراک سادہ ہی تھا۔ اس نے لباس بدل کر بال کچڑ میں باندھے، پھر اپنی سنہری کلچ میں پاکستانی سلیم سا موبائل ڈالا۔ کلچ چھوٹا سا تھا، اس میں ترک بھتا فون پورا نہیں آتا تھا، سو اس نے ترک فون کوٹ کی جیب میں رکھ دیا اور کلچ کو زنجیر کو ایک کندھے سے گزار کے دوسرے پہلو میں ڈال کر بڑی پن کے ساتھ فراک کی بیلٹ سے نت کر دیا۔ سنہری سکوں کے کام میں سنہری ستاروں والا پرس بالکل چھپ سا گیا تھا۔ کم از کم اب کوئی اس کا پرس چھین تو نہیں سکتا تھا۔ مسز عبداللہ کا پتہ اس کے پاس تھا، حالے سے ان کا نمبر لے کر ان کو فون بھی کر دیا تھا۔ جب وہ ترکی آئی تھی ان کے گھر پلٹ کر نہیں گئی، اب اسے لازمی جانا چاہیے تھا۔ گورسل میں وہ درمیانی راستے والی نشست پہ بیٹھی تھی۔ راستے کے اس طرف معتصم اور اس کے ساتھ لطیف بیٹھا ہوا تھا۔ حیا کے بائیں طرف کھڑکی کے ساتھ والی نشست پہ ایک ترک لڑکی موجود تھی۔ تمہارا فلوٹیلا فلسطین کب پہنچے گا معتصم؟ وہ سیاہ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے بیٹھی گردن موڑ کر اس سے مخاطب تھی۔ جون میں پہنچ جائے گا۔ اسرائیلی اسے داخل ہونے دیں گے؟ امید تو ہے، کیونکہ یہ فلوٹیلا ترکی کا ہے اور اس میں بہت سے ممالک کے وفد ہیں۔ جواب جو اب لطیف نے دیا تھا، اور اگر اسرائیلیوں نے ایسا نہ ہونے دیا تو آخر اسرائیل سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔ تو پھر یہ یاد رکھنا کہ جتنے بنی اسرائیل وہ ہیں اتنے ہم بھی ہیں۔ وہ سامنے دیکھو، وہ اسرائیلی ایمبیسی ہے۔ معتصم کے اشارے پہ ان دونوں نے گردن اونچی کر کے ونڈ اسکرین کے پار سے دیکھا، جہاں ایک جھنڈے والی عمارت دکھائی دی جا رہی تھی۔ اگر فلوٹیلا غزہ نہ پہنچا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ ایمبیسی استنبول میں دوبارہ نظر نہیں آئے گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لطیف نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ می ٹو، حیا نے فوراً کہا۔ می تھری، ساتھ ترک لڑکی نے فوراً انگلی اوپر کی۔ وہ بے اختیار ہنس دی۔ ویسے معتصم اٹالی کو اغوا کرنا زیادہ مناسب رہے گا۔ نہیں، لطیف کی بات پر سب ہنس پڑے تھے۔ اسے یاد تھا ڈی جے کو ان کی ٹالی سے دوستی کتنی بری لگتی تھی۔ ٹاکسم اسکوائر پہ مغرب اتر رہی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ اسکوائر کی بتیاں ایک ایک کر کے جلنے لگی تھیں۔ تم نے جدھر جانا ہے ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، اکیلی مت جاؤ۔ وہ دونوں بس سے اتر کر اس کے لیے رکے کھڑے تھے۔ ترکوں کے ساتھ رہ کر تم بھی ترک بن گئے ہو۔ ان پرخلوص ترکوں سے راستہ پوچھو تو منزل تک پہنچا کر آتے ہیں۔